کا پرچہ واپس ہو جائے. بیٹی کی لاش سودا کیا نہیں کروں تیرے لیے سر کل آپ کو وہی کر دوں گا. اللہ مینو بھی کسی یار سے ملنے گئی. ہیلو فرینڈ، ڈاکٹر نوفل مینو سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر مینو اب بھی ناراض تھی کہ ڈاکٹر کو اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی اور اس سے معافی مانگنے گئی تھی. دوسری طرف ڈاکٹر نوفل کو پنچایت کے فیصلے میں جس طرح مینو نے بچایا تھا وہ اس کا بہت شکر گزار تھا، اور اس کے دل سے اب مینو کے لیے ناراضگی بھی ختم ہو چکی تھی اور وہ اس کی پڑھائی میں مدد کے لیے بھی تیار ہو چکا تھا. مگر مینو بدستور ناراض تھی، اور آخری بار جب مینو اس کے گھر آئی تھی اور اس نے بے خیالی میں جس طرح مینو کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا، اس سے ڈاکٹر نوفل بہت شرمندہ تھا. مینو اس کے مرہم لانے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی، اس لیے اب وہ مینو سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا. ادھر مینو نے جس طرح ڈاکٹر نوفل کی مدد سے پچھلے ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر لیے تھے، اب اسے پڑھائی میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی. امتحان سر پر تھے اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا تھا، اور اس بات کو اس کی میم نے بھی نوٹ کر لیا تھا کہ آج کل وہ پڑھائی میں دلچسپی کم لے رہی ہے. اس لیے وہ مینو کو ڈانٹیں گے کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ دیکھ رہی ہیں کہ کلاس میں ہوتے ہوئے بھی اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اس لیے وہ پڑھائی پر توجہ دے، کیونکہ یہ میڈیکل کی پڑھائی ہے جسے وہ سیریس ہی نہیں لے رہی. تو مینو بھی اب بہت پریشان ہو جائے گی کہ اسے پڑھائی کے سلسلے میں ڈاکٹر نوفل سے مصالحت اختیار کر لینی چاہیے. اس لیے جب کالج سے واپس آ کر وہ گھاس کاٹنے جائے گی تو ڈاکٹر نوفل بھی اس سے بات کرنے کے لیے وہاں آ جائے گا اور اسے اپنے رات والے رویے پر معافی مانگے گا، تو مینو بھی اسے معاف کر دے گی. تب وہ مینو سے کہے گا کہ وہ اسے بھی گھاس کاٹنا سکھائے، اور پھر وہ پوچھے گا کہ اسے درانتی ہی کہتے ہیں نا. تبھی مینو سمجھ جائے گی کہ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، اس لیے وہ الٹا جواب دے گی کہ نہیں، یہ کلاشن کوف ہے. اس طرح ڈاکٹر نوفل اور مینو میں ناراضگی ختم ہو جائے گی. دوسری طرف رانی کے مالکوں نے اشرف کو ماہانہ تنخواہ کا لالچ دے کر اس کا منہ بند کر دیا تھا اور مطمئن ہو چکے تھے کہ اب اشرف انہیں تنگ نہیں کرے گا. مگر نسرین نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی رہے گی، اور اس کے لیے وہ ڈاکٹر نوفل کی رہنمائی سے پولیس میں رانی کے مالکوں کے خلاف FIR درج کروا دے گی. اور جب اس بات کا علم رانی کے مالکوں کو ہوگا تو اپنی سیاسی سورس کے ذریعے ملک نادر سے اس معاملے کو ختم کرنے کی درخواست کریں گے، تو ملک نادر انہیں تسلی دے گا کہ وہ فکر نہ کریں، یہ تو اس کے لیے معمولی سا کام ہے جو 2 منٹ میں ہو جائے گا. اور جب وہ نسرین کو بلا کر FIR واپس لینے کو کہے گا کہ اس کے شوہر اشرف نے باقاعدہ ویڈیو بنا کر یہ اعتراف کیا ہے کہ رانی سیڑھیوں سے گری ہے، اس میں ان کے مالکوں کا کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ کیوں خامخواہ میں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. مگر نسرین ملک نادر سے صاف صاف کہہ دے گی کہ اشرف کا جھوٹ یا سچ یہ اس کا خدا ہی جانے، مگر وہ اپنی بیٹی کی لاش کا سودا نہ آج کرے گی اور نہ ہی کل. وہ اپنی بیٹی کو اپنی آخری سانس تک انصاف دلانے کی کوشش کرے گی، اس لیے FIR واپس لینے کا تو سوال ہی نہیں بنتا. نسرین اپنا جواب سنا کر چلی جائے گی تو ملک نادر کو اپنی بہت بے عزتی محسوس ہوگی کہ اس نے تو بڑے دعوے سے کہا تھا کہ گاؤں والے اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے، وہ ان لوگوں کو کیا جواب دے گا. اب اسے ڈاکٹر نوفل پر بھی بہت غصہ آئے گا کہ اس کی شہ کی وجہ سے ہی نسرین یہ سب کر رہی ہے، ورنہ کل تک تو اس کے منہ میں زبان تک نہیں تھی. بدلہ تو وہ پہلے بھی ڈاکٹر نوفل سے لینا چاہتا تھا، مگر نسرین کے جواب کے بعد تو اس کے غضب میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا کہ یہ ڈاکٹر تو اس کے گلے کی ہڈی ہی بنتا جا رہا تھا، اور اب وہ بہت سنجیدگی سے ڈاکٹر نوفل کا کانٹا نکالنے کے لیے پلاننگ کرے گا. دوسری طرف مینو کا منڈی والا بھائی گاؤں واپس آ جائے گا کیونکہ منڈی کے مالک نے نشہ کرنے کی وجہ سے کام سے نکال دیا تھا. مینو کی ماں اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی کیونکہ ڈاکٹروں کے مطابق اس کی بیماری خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی. ادھر مینو رات کے وقت موقع پا کر ڈاکٹر نوفل سے پڑھائی میں مدد مانگنے کے لیے ڈسپنسری جائے گی تو اس کا غنڈا بھائی اسے چوری کہیں جاتے دیکھے گا تو اپنے بڑے بھائی کے پاس جا کر اسے بتائے گا کہ اتنی رات کو اس نے مینو کو کہیں جاتے دیکھا ہے، ضرور وہ اپنے کسی دوست یا یار سے ملنے گئی ہے. اور اس کا بڑا بھائی جو پہلے ہی مینو کی پڑھائی کے خلاف ہے، اسے تو موقع ہاتھ آ جائے گا، اور پھر یہ سارے بھائی مل کر اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ مینو کا گھر سے نکلنا ہی بند ہو جائے. اور مینو اس بات سے بے خبر ڈسپنسری پہنچے گی تو ڈاکٹر نوفل جو گھر والوں سے فون پر بات کرنے میں مصروف ہوگا، اتنی رات کو مینو کو اپنی ڈسپنسری کے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ جائے گا، اور اسے یہ بالکل ٹھیک نہیں لگے گا کیونکہ اس سیڑھی والے واقعے کے بعد وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید ان دونوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کھڑا ہو. تب مینو اسے اپنے بھائیوں کے بارے میں بتائے گی کہ اس کی مجبوری ہے اور اب بھی وہ چھپ کر اس سے پڑھائی میں مدد مانگنے کے لیے آئی ہے، تو ڈاکٹر نوفل اور بھی پریشان ہو جائے گا. دوسری طرف روشن مقدس کے باپ کے پاس سنگیت سیکھنے جائے گا تو مقدس کو دلاسا دے گا کہ وہ پریشان نہ ہو، بہت جلد وہ اس کے لیے کیسر کلاں کو اللہ کے حکم سے دبئی کر دے گا. تو مقدس پھر روشن کے ڈینگے مارنے پر ناراض ہونے لگے گی تو روشن ڈر کر خاموش ہو جائے گا. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.